بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد کریم حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ سے کیوں ناراض ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد کریم کو کس طرح منایا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ ناظرین اکرام، حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد محترم مولانا حافظ غلام مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی عزت کیا کرتے تھے اور ان کی خدمت کو عین سعادت سمجھتے تھے۔ ایک بار استاد محترم کی صاحبزادی کا نکاح ہوا تو استاد محترم نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مہمانوں کی خدمت پر مامور کیا اور ایک شاگرد کی حیثیت سے آپ نے جملہ انتظامات میں نہایت اخلاص اور تندہی سے حصہ لیا۔ اتفاق سے اسی دن پیر و مرشد حضرت علامہ شاہ محمد عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے اور خاص الخاص مرید حضرت مولانا ظہور محمد رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے مختصر ملاقات کی اور ایک خادم کی ذمہ داری لگائی کہ حضرت کی خدمت اور خیر خواہی میں کسی قسم کی کمی نہیں آنی چاہیے، اور مہمانوں سے فارغ ہو کر خود حاضر ہونے کا کہہ کر رخصت ہو گئے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ مہمانوں اور دیگر انتظامی معاملات سے فارغ ہوئے تو رات کافی بیت چکی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس خیال سے حضرت مولانا ظہور محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نہ گئے کہ وہ آرام فرما رہے ہوں گے اور میری وجہ سے کہیں ان کی نیند میں خلل نہ آ جائے، لیکن دوسری طرف حضرت مولانا ظہور محمد رحمۃ اللہ علیہ بے تابی سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ پوری رات گزر گئی۔ پھر صبح تڑکے ہی لاہور روانہ ہو گئے اور پیر و مرشد کی بارگاہ میں پورا ماجرا کہہ سنایا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے انداز بے رخی اور اپنے خاص الخاص مرید کی بے قدری کا سن کر حضرت علامہ شاہ محمد عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ مبارکہ پر ناراضگی کے آثار نمودار ہوئے اور فرمایا کہ ہم نے آج سے بلے شاہ کی کیاریوں سے اپنا پانی روک لیا ہے۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ حضرت بابا بلے شاہ کے لیے قیامت برپا ہو گئی۔ جو ہی مرشد کریم نے اپنی نظر کرم پھیری، آپ کے دل پر چھریاں چل گئیں، سر پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، دم بھر میں کیا سے کیا ہو گیا، ہوش رہا نہ جوش، بہار خزاں میں بدل گئی، اجالا اندھیرے میں اور خوشی غم میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے آستانے کا انتظام مرید خاص حضرت سلطان احمد مستانہ کے سپرد کیا اور لاہور تشریف لے آئے۔ بارگاہ مرشد میں حاضری چاہی، مگر یہ کیا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آنے سے روک دیا گیا، کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جان پر بن آئی، جدائی اور پشیمانی کی حالت نے تڑپا کر رکھ دیا، چین لٹ گیا اور قرار مٹ گیا۔ مگر پیر و مرشد نے مرید صادق کو ابھی آزمانا تھا، آزمائش کی بھٹی میں تپا کر کندن بنانا مقصود تھا، جبکہ مرید صادق کی بس یہی چاہت تھی کہ کسی طرح مرشد راضی ہو جائیں، میری غلطی کو معاف فرما دیں۔ اسی حالت میں دروازے پر کھڑے رہتے، دیار مرشد کی خاک چھانتے رہتے، نہ دن کا خیال رہا نہ رات کا، آنے والا ہر لمحہ جدائی کے زخم کو مزید گہرا کرتا جاتا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بات جانتے تھے کہ ان کے دادا پیر حضرت علامہ سید محمد رضا شاہ قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کا زمانہ قریب ہے اور پیر و مرشد کی عرس پر حاضری ضرور ہوتی ہے۔ چنانچہ جب عرس مبارک شروع ہوا تو حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر راہ میں کھڑے ہو گئے اور جھوم جھوم کر دیوانہ وار نہایت پرسوز آواز میں اشعار پڑھنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز میں بلا کا درد تھا، اشعار میں کلیجے کو چھلنی کر دینے والی پکار تھی۔ جب مرشد کریم حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک کانوں میں سوز و گداز میں ڈوبی ہوئی آواز پہنچی اور حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس دردناک حالت میں دیکھا تو دل نرم ہو گیا۔ مرید صادق کو پہچان تو گئے تھے، لہٰذا دل جوئی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم بلے شاہ ہو؟ مرید صادق حضرت بابا بلے شاہ کی بس یہی آرزو تھی کہ کسی طرح مرشد کریم میری جانب توجہ فرما لیں۔ چنانچہ بے اختیار پیر و مرشد کے قدموں میں آ گرے
اور عرض کرنے لگے، یا مرشدی، میں بلا نہیں، بھلا یعنی میں بھولا ہوا ہوں۔ مرشد کریم نے مرید صادق کو دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور کمال عنایت و شفقت سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر تو رحمت کا بند چشمہ دوبارہ پھوٹ نکلا، سوکھی کیاریوں کو پھر سے پانی ملنے لگا۔ حضرت بابا بلے شاہ کی زندگی گلے گلزار ہو گئی، لطف و سرور کے رنگ برنگے پھولوں سے مہک اٹھی۔ اب مرید کامل فنا فی الشیخ کے مرتبے پر فائز ہو چکا تھا۔ ناظرین کرام، مشہور ہے کہ حضرت بابا بلے شاہ نے پیر و مرشد کو راضی کرتے وقت زنانہ لباس پہنا اور پاؤں میں گھنگرو باندھے۔ ناظرین کرام، کوئی بھی ولی چاہے وہ کتنے ہی بڑے مرتبے پر فائز ہو، احکام شریعہ کی پابندی سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ حضرت بابا بلے شاہ باشرع عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت متقی، پرہیزگار اور سخت مجاہدہ کرنے والے تھے، لہٰذا آپ جیسے باعمل عالم دین سے غیر شرعی امور کا صدور نہیں ہو سکتا۔ اور اگر بالفرض زنانہ لباس پہننے اور گھنگرو باندھنے والی بات کا سچ ہونا تسلیم بھی کر لیا جائے تو حضرت بابا بلے شاہ کی حالت کو بے خودی پر محمول کیا جائے گا کہ جس میں انسان کو خود پر اختیار نہیں رہ پاتا اور نہ اس پر شریعت گرفت فرماتی ہے۔ پیر و مرشد کی ناراضگی کی وجہ سے آپ پر غم کی حالت اس قدر طاری ہو چکی تھی کہ آپ اس وقت بے خودی اور جذب کے عالم میں تھے، تو ان معاملات کا صدور ہوا جو کہ دلیل نہیں بنائے جا سکتے۔ ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ایک مرید کے لیے لازم ہے کہ ہر وقت اور ہر حال میں اپنے پیر و مرشد کی رضا کا طلبگار رہے اور ہر اس بات یا عمل سے بچنے کی کوشش کرتا رہے جس سے ان کی ذات کو رنج و غم یا تکلیف پہنچتی ہو، اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات یا عمل سرزد ہو جائے جو پیر و مرشد کی ناراضگی کا سبب بنے، وہ کسی کام پر خفگی یا عتاب کا اظہار کریں تو یا کسی بات پر آپ کو دھتکار دیں تو مرید کو چاہیے کہ ان سے ہرگز جدا مت ہو، ان کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہے اور یہی آس لگا کر رکھے کہ ایک نہ ایک دن پیر و مرشد ضرور نظر کرم فرمائیں گے اور مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کے صدقے ہمیں بھی راہ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔